بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا بیان۔ حج اور عمرہ کے فضائل۔ جس شخص کے پاس ضروریات سے زائد اتنا خرچ ہو کہ سواری پر متوسط گزران سے کھاتا پیتا چلا جاوے، یعنی درمیانی گزران سے کھاتا پیتا چلا جاوے اور حج کر کے چلا آوے، اس کے ذمے حج فرض ہو جاتا ہے اور حج کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حج گناہوں اور خرابیوں سے پاک ہو، اس کا بدلہ بجز جنت کے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح عمرہ پر بھی بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کے گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور جس کے ذمے حج فرض ہو اور وہ نہ کرے، اس کے لیے بڑی دھمکی آئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کے پاس کھانے پینے اور سواری کا اتنا سامان ہو جس سے وہ بیت اللہ شریف تک جا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، خدا کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ حج کا ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ مسئلہ عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر کئی حج کیے تو ایک فرض ہوا اور سب نفل ہیں اور ان کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ مسئلہ 2، جوانی سے پہلے لڑک پن میں یعنی بچپن میں اگر کوئی حج کیا ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ اگر مالدار ہے تو جوان ہونے کے بعد پھر حج کرنا فرض ہے، اور جو حج لڑک پن میں کیا ہے وہ نفل ہے، یعنی اس سے فرض ادا نہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ثواب بھی نہ ہوگا بلکہ نفل حج کا بہت بڑا ثواب ملے گا۔ مسئلہ 3، اندھی پر حج فرض نہیں ہے چاہے جتنی مالدار ہو۔ مسئلہ 4، جب کسی پر حج فرض ہو گیا تو فوراً اسی سال حج کرنا واجب ہے، بلا عذر دیر کرنا اور یہ خیال کرنا کہ ابھی عمر بڑی ہے پھر کسی سال حج کر لیں گے درست نہیں ہے۔ پھر 2-4 برس کے بعد بھی اگر حج کر لیا تو ادا ہو گیا لیکن گناہ گار ہوئی۔ مسئلہ 5، حج کرنے کے لیے راستے میں اپنے شوہر کا یا کسی محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے، بغیر اس کے حج کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر مکہ سے اتنی دور پر رہتی ہو کہ اس کے گھر سے مکہ تک 3 منزل نہ ہو تو بے شوہر اور محرم کے ساتھ ہوئے بھی جانا درست ہے۔ مسئلہ 6، اگر وہ محرم نابالغ ہو یا ایسا بددین ہو کہ ماں بہن وغیرہ سے بھی اس پر اطمینان نہیں تو اس کے ساتھ جانا درست نہیں۔ مسئلہ 7، جب کوئی محرم قابل اطمینان ساتھ جانے کے لیے مل جاوے تو اب حج کو جانے سے شوہر کا روکنا درست نہیں ہے۔ اگر شوہر روکے بھی تو اس کی بات نہ مانے اور چلی جاوے۔ مسئلہ 8، جو لڑکی ابھی جوان نہیں ہوئی لیکن جوانی کے قریب ہو چکی ہیں اس پر بھی بغیر شرعی محرم کے جانا درست نہیں اور غیر محرم کے ساتھ جانا بھی درست نہیں۔ مسئلہ 9، جو محرم اس کو حج کرانے کے لیے جاوے اس کا سارا خرچ اسی پر واجب ہے کہ جو کچھ خرچ ہو دیوے۔ مسئلہ 10، اگر ساری عمر ایسا محرم نہ ملا جس کے ساتھ سفر کرے تو حج نہ کرنے کا گناہ نہ ہوگا، لیکن مرتے وقت یہ وصیت کر جانا واجب ہے کہ میری طرف سے حج کرا دینا۔ مر جانے کے بعد اس کے وارث اسی کے مال میں سے کسی آدمی کو خرچ دے کر بھیجے کہ وہ جا کر مردہ کی طرف سے حج کراوے، اس سے اس کے ذمے کا حج اتر جاوے گا۔ اس حج کو جو دوسرے کی طرف سے کیا جاتا ہے حج بدل کہتے ہیں۔ مسئلہ 11، اگر کسی کے ذمے حج فرض تھا اور اس نے سستی سے دیر کر دی، پھر وہ اندھی ہو گئی یا ایسی بیماری ہو گئی کہ سفر کے قابل نہ رہی تو اس کو بھی حج بدل کی وصیت کر جانا چاہیے۔ مسئلہ 12، اگر وہ اتنا مال چھوڑ کر مری ہو کہ قرض وغیرہ دے کر تیائی مال میں سے حج بدل کرا سکتے ہیں تب تو وارث پر اس کی وصیت کا پورا کرنا اور حج بدل کرانا واجب ہے، اور اگر مال تھوڑا ہے کہ 1/3 میں سے حج بدل نہیں ہو سکتا تو اس کا ولی حج نہ کراوے۔ ہاں اگر ایسا کرے کہ تیائی مال مردے کا دیوے اور جتنا زیادہ لگے وہ خود دے دے تو البتہ حج بدل کرا سکتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ مردے کا تیائی مال سے زیادہ نہ دیوے۔ ہاں اگر اس کے سب وارث بخوشی راضی ہو جاوے کہ ہم اپنا حصہ نہ لیویں گے تم حج بدل کرا دو تو تیائی مال سے زیادہ لگا دینا بھی درست ہے، لیکن نابالغ وارثوں کی اجازت کا شریعت میں کچھ اعتبار نہیں ہے، اس لیے ان کا حصہ ہرگز نہ لیوے۔ مطلب یہ ہے کہ اس شہر سے نہ کراوے، البتہ جس شہر سے اس قدر خرچ میں حج کو کوئی جا سکے وہاں سے بھیج دے۔ مثلاً وہ مال جس میں وصیت کی ہے کہ جدہ سے اس میں حج کو جانا ممکن ہے تو وہ روپیہ کسی حاجی کے ہاتھ جدہ بھیج دے،
کہ وہاں سے کسی جانے والے کو طے کر لیا جائے۔ مسئلہ 13، اگر وہ حج بدل کی وصیت کر کے مر گئی لیکن مال کم تھا، اس لیے تہائی مال میں حج بدل نہ ہو سکا اور تہائی سے زیادہ لگانے کو وارثوں نے خوشی سے منظور نہ کیا، اس لیے حج نہیں کرایا گیا، تو اس بیچاری پر کوئی گناہ نہیں۔ مسئلہ 14، سب وصیتوں کا یہی حکم ہے، تو اگر کسی کے ذمے بہت روزے یا نماز قضا باقی تھی یا زکوٰۃ باقی تھی اور وصیت کر کے مر گئی تو فقط تہائی مال سے یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ تہائی سے زیادہ بغیر وارثوں کے دلی رضامندی کے لگانا جائز نہیں ہے، اور اس کا بیان پہلے بھی آ چکا ہے۔ مسئلہ 15، بغیر وصیت کیے اس کے مال میں سے حج بدل کرانا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر سب وارث خوشی سے منظور کر لیں تو جائز ہے اور انشاءاللہ حج فرض ادا ہو جائے گا، مگر نابالغ کی اجازت کا کچھ اعتبار نہیں۔ مسئلہ 16، اگر یہ عورت عدت میں ہو تو عدت چھوڑ کر حج کو جانا درست نہیں، یعنی عدت اس مدت کو کہتے ہیں جو ایک عورت طلاق ملنے پر یا شوہر کے مر جانے پر گزارتی ہے۔ مسئلہ 17، جس کے پاس مکہ آنے جانے کا خرچ ہو اور مدینہ کا خرچ نہ ہو، اس کے ذمے حج فرض ہوگا۔ بعض آدمی سمجھتے ہیں کہ جب تک مدینے کا بھی خرچ نہ ہو جانا فرض نہیں، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ مسئلہ 18، احرام میں عورت کو منہ ڈھانکنے میں منہ سے کپڑا لگانا درست نہیں۔ آج کل اس کام کے لیے ایک جالی دار پنکھا بکتا ہے، اس کو چہرے پر باندھ لیا جائے اور آنکھوں کے روبرو جالی رہے، اس پر برقع پڑا رہے، یہ درست ہے۔ مسئلہ 19، حج کے باقی مسئلے حج کیے بغیر نہ سمجھ میں آ سکتے ہیں نہ یاد رہ سکتے ہیں، اور جب حج کو جاتے ہیں وہاں معلم لوگ سب بتلا دیتے ہیں۔ معلم یعنی مکہ اور مدینہ میں وہ شخص جو حج اور عمرہ کرنے والوں کی رہبری کرتا ہے، اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اسی طرح عمرہ کی ترکیب بھی وہاں جا کر معلوم ہو جاتی ہے۔